تو یہ بات ہو جانے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ بیعت کی سن، آج میں بھی اس کے دین میں داخل ہو گیا، میں بھی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ یہ کہہ چکے، کہنے کے بعد کہ آپ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جلدست میں حاضر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی مسرت ہوئی، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ صرف سرکار کے چچا تھے، چہیتے چچا تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ایک بھائی بھی تھے۔ ان کے اسلام لانے سے اسلام کو بڑی تقویت ملی۔ پھر 2-4 دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے عزت بخش دے۔ عمر بن خطاب تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام ہے، عمر بن ہشام ابو جہل کا نام، تو ابو جہل کا اصل نام عمر ہے، لیکن اس کے رویے کی وجہ سے اس کا اصل نام ساری دنیا بھول گئی، اور اس کے اس برے قصد کی وجہ سے وہ ساری دنیا میں پکارا جاتا ہے، اپنی جہالت کی وجہ سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بڑے بہادر تھے، لیکن ان کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت کفر میں حضرت عمر کی کبھی بھی سرکار کو ایذا پہنچانا ثابت نہیں۔ سنتے تھے سرکار کا تذکرہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے متعلق تھی، اور چونکہ کفر پر تھے پہلے، تو جو لوگ کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے ان کے ساتھ زیادتی بھی کر دیا کرتے تھے۔ زبیرہ نام کی ایک باندھی تھی، اس کو آپ نے مارا پیٹا بھی تھا، اس لیے اس نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اسلام کی حقیقتوں سے واقف نہیں۔ جب ان کو اس بات کی اطلاع ملی کہ چالیس کے قریب تعداد ہوئی مسلمان، اور سیریس ہو اور کہنے لگے کہ بہت ہو گئے۔ بہادر آدمی سے سوچتے تھے کہ ایسے ویسے کو معاملہ ہوگا تو خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، لیکن جب بہادر آدمی دیکھتا ہے کہ بات بڑھ گئی ہے تو اب کوئی بات کا وہ ٹھان لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، ارادہ کر لیا، نعوذ باللہ مضمون ارادہ کیا کہ بانی اسلام کا کام تمام کر دوں گا، معاذ اللہ۔ تلوار اٹھائی، نیام اتار کے پھینک دیا، تلوار لے کر اپنی بری نیت کے ساتھ دار ارقم، حضرت ارقم ابن ارقم رضی اللہ عنہ کا ایک مکان تھا جہاں آقا علیہ السلام تشریف فرما رہا کرتے تھے، اس کی جانب جانے لگے۔ راستے میں صحابی کی نظر پڑ گئی جو اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ بڑے غصے میں لگتے ہو؟ تو کہا کہ آج محمد عربی کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیا۔ جیسے ہی وہ صحابی نے سنا تو کہنے لگے عمر سرکار کی بات چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، ہماری بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید دونوں مسلمان ہوئے۔ جو سننا تھا غصہ اور بڑھ گیا، رخ بدل گیا، اپنے بہن کے گھر کا رخ کیا۔ اس کو آواز دیتے ہوئے جب گھر کے قریب پہنچے تو فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کچھ لوگ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جو کچھ بھی قرآن نازل ہو رہا تھا اس کو پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر کی غصے سے بھری آواز سنی، صحیفوں کو چھپا دیا کہ آقا نے اسلام کو مخفی رکھنے کا حکم دیا تھا، اس لحاظ سے کہ مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچے، کفار ان کو ستائے نہیں، تو سارے صحیفے وغیرہ چھپا دیے گئے۔ حضرت عمر کی کان میں آواز پڑ چکی تھی ان کی تلاوت۔ بہن کے گھر میں داخل ہو کر پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم صابی ہوگی، کفار مسلمانوں کو صابی یعنی بے دین کہا کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک اسلام لانا بے دینی تھی۔ تو یہ سن کر ان کی بہن نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے۔ غصہ آیا، بہن کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، بہن بیچ میں آ گئے، بہن کو اٹھا کر پٹک دیا، ان کے سینے پر بیٹھ کر ان کو پیٹنے لگے۔ بہن بھی ان کو بچانے کے لیے آئی تو ان کو ایسا تماچا رسید کیا کہ ان کی کان کی بالی نکل کر خون جا پڑی اور خون بہنے لگا۔ بہن کا خون دیکھا تو ٹھنڈے پڑ گئے، کہنے لگے تم لوگ کیا پڑھ رہے؟ تو وہ حضرت عمر کے خطاب کی بہن کی کہنے لگی عمر تم ہماری جان لے لو لیکن ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ کہا کہ مجھے بتاؤ تم پڑھ کیا رہی تھی؟ جو آواز میں نے سنی تھی۔ کہا کہ عمر یہ کلام الہی ہے، اس کو نجیس حالت میں نہیں چھوا جا سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے مگر جو پاک ہو۔ جاؤ پہلے تم ستھرے اور صاف بن کر آؤ۔ حضرت عمر گئے اور
اور جو بھی اس زمانے میں وضو کا طریقہ تھا وہ وضو کے پاک کرنے کا طریقہ تھا اپنے آپ کو پاک کرنے لگے. ادھر حضرت عمر ظاہر طور پر پانی سے اپنے جسم کو پاک کر رہے تھے, ادھر قدرت ان کے دل کو کفر کے نجس سے پاک کر رہی تھی. جب وضو کر کے آئے تو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سورہ طہ کی آیات تھی, بعض روایت میں آیا ہے کہ سورہ حدید کی آیات تھی. اس کو پڑھنے لگے جس میں اللہ رب العزت فرمانے سبح للہ ما فی السماوات والارض, اور آگے آگے جیسے جیسے سورہ پڑھتے جاتے تو کہتے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. جہاں تک پڑھنا تک پڑھ لیا تو آگے آیا آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر, تو پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد نکلے دار اکرم کی جانب جانے لگے اور سرکار پاک کو خبر لگ چکی تھی کہ حضرت عمر غصے کے عالم میں برہنہ شمشیر لے کر آنا ہے. دروازہ بند تھا, دروازے کے قریب پہنچ کر آواز دی, صحابہ دیکھے حضرت عمر. حضرت حمزہ نے اندر سے کہا کہ دروازہ کھول دو, اگر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو ٹھیک, ورنہ اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا. حضور نے فرمایا دروازہ کھول دیا. حضرت عمر اندر داخل ہوئے, دو لوگوں نے ان کو پکڑ رکھا تھا, میرے آقا آگے بڑھے, حضرت عمر کا کرتا پکڑ کر کھینچتے اور ارشاد فرمایا کہ خطاب کے بیٹے کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اسلام لے آئے؟ تو پکار اٹھے, یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا, رسول اللہ الہ الا اللہ, یا رسول اللہ. جیسے ہی انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو سارے مسلمانوں نے ایک ایسا نعرہ تکبیر مارا کہ مکے کی باتیں اس سے گونج گئی, کفاروں کے دل سے دہل گئے. یہ دو بہادر جیالے جب اسلام قبول کر لیے تو اب یہاں سے مسلمانوں میں ایک عجیب ہمت پیدا ہو گئی, اور سرکار سے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم دین حق پر ہیں, اسلام دین حق ہے, آپ اللہ کے نبی بھارت ہے, تو پھر ہم یہ چھپ چھپا کر عبادت کیوں کریں, چلیے حرم میں جاتے ہیں وہاں عبادت کریں گے. مسلمانوں نے دو صفیں قائم کی, اور علماء کہتے ہیں حضرت عمر کا 40واں نمبر تھا اسلام لانے میں, اس لیے 40 کی عدد کی بڑی اہمیت. تو حضرت عمر ایک سب کے سامنے کھڑے ہو گئے, دوسری سب کے سامنے حضرت حمزہ, میرے آقا بیچ میں تھے. اور اس کیفیت کے ساتھ جب مکے میں پہنچے, نماز پہلی مرتبہ مسلمانوں نے کھلے انداز میں ہر میں جو ہے کعبہ میں ادا کی. کفار اس سے حیران تھے, ڈرتے بھی تھے حضرت عمر کو چھیڑنا کیا ہے, جوتے کھانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ یا رسول اللہ میں اپنا اسلام چھپاؤں گا نہیں, جب حق کو میں نے مان لیا ہے تو ہرگز مجھ سے نہیں ہوا کہ اس کو چھپاؤں. اور آپ کیا کیے کہ اس زمانے میں ایک آدمی تھا جس کے پیٹ میں کوئی بات رہتی نہیں, جا کر اس سے کہہ رہے کہ سنو مسلمان ہو گیا. تو وہ گھر سے نکل کر دکان لگا, سنو سنو خطاب کا بیٹا شادی ہو گیا, شادی ہو گیا. سارے کفار آئے, جو آپ کے پاس آ کر آپ سے تفتیش کرتا آپ جوتے کھاتا, جو آپ سے کچھ پوچھتا مار کھا کر جاتا. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. یہ جو ہے نبوت کے 6 سال کے اہم ترین واقعات میں سے. اب کفاروں نے دیکھ لیا کہ ہماری ساری اسکیمیں فیل ہو رہی ہیں, اب ایسے بہادر جو ہے حضرت حمزہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی مسلمان ہو گئے, کیا کیا جائے. اور ان کا غصہ ہو گیا, انہوں نے کہا کہ اب انتہائی کوئی بات ہونی چاہیے. اب ادھر کیا ہوگا, کفاروں کا ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق اور معید حضرت ابو طالب کے پاس پہنچا. آپ کے چچا 80 سال کی عمر ہو چکی, پہنچ کر سارے کفار کہنے لگے ابو طالب بہت ہو گیا, اب آپ یہ کرو کہ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو. آپ کا بھتیجہ آپ کو بڑا پیارا ہے, اس کے عوض میں ایک ایسا خوبصورت نوجوان آپ کو دے دیں گے جس کے بعد پھر آپ کو بھتیجے کی ضرورت نہیں رہے گی. یا بھتیجے کو سمجھاؤ کہ یہ سب کام چھوڑ دے, ہمارے بتوں کی مخالفت اور ان کی عبادت سے ہم کو روکنے سے منع کرنا چھوڑ دے. اور بڑی سخت دو کی, اور کہا کہ اگر یہ نہیں تو پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو. معاملہ آپ بار بار یہ کہہ کر جو ہے کفار چلے گئے. سردار جب تشریف لائے تو ابو طالب کہنے لگے بیٹا اب میں ضعیفی کو پہنچ چکا ہوں, میں نے ہر وقت تمہاری تعریف کی ہے, تمہاری مدد کی ہے. آج سارے سرداران قریش آئے تھے اور ان کے تیور الگ تھے, آج تک اس سے ایسی گفتگو کرنے کی میں ہمت نہیں کی تھی. آج بڑی بڑی باتیں کر کر گئے. اب اس سے کیسے ہوگا کہ میں تمہاری مدد کروں, تمہارا ساتھ دوں. تم جو ہے تبلیغ کو موقوف کرو, اس کام کو روکو. ساری گفتگو سننے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ اے چچا, میرے سیدھے ہاتھ میں چاند, سیدھے ہاتھ میں سورج, اور بائیں ہاتھ میں اگر چاند بھی یہ لوگ رکھتے ہیں تو میں اپنے کام سے باز نہیں ہوں. اور چچا یہ کام میں نے
آپ کے بھروسے پر شروع نہیں کیا ہے، میرا مددگار میرا اللہ ہے، اور جب تک میرے مولا کی میرے ساتھ تاریخ ہے میں برابر یہ کام کرتا ہوں۔ ان کی یہ باتیں سن کر ابو طالب کو بھی ہمت پیدا ہو گئی، کہنے لگے اے بھتیجے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اپنی آخری سانس تک میں تمہاری مدد کروں گا، تو اپنا کام کیا جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ کفار فیل ہو رہا ہے اس پر۔ اب تو ان کے غصے کی انتہا کے لیے ایک میٹنگ ہوئی، سارے بیٹھے، مشورہ ہوا، انہوں نے سوچا کہ اگر ہم بنی ہاشم سے لڑائی کر رہے ہیں خون خرابہ ہوگا، لوگ مریں گے، تو آپ کا رواج ہے کہ پلٹ کر وہ بھی ہم کو قتل کریں گے، یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا، تو کرنا کیا چاہیے؟ سارے مل کر یہ طے کیے کہ بنی ہاشم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا اس کا مفاتحہ یعنی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کیا بائیکاٹ کیا جائے؟ کوئی ان سے بات نہ کرے، کوئی ان سے معاملات نہ کرے، کوئی ان سے رشتہ نہ کرے، کوئی ان سے لین دین نہ کرے۔ اس بات کو سارے مل کر ایک تحریر کیے کاغذ پر، اور اس کاغذ کو جو ہے نپٹ کر کعبۃ اللہ میں لے جا کر رکھ دیا، اس پر عمل شروع ہو گیا۔ اور روایت میں آیا کہ جس مرحوم نے اس کاغذ کو تحریر کیا تھا اس کا ہاتھ بعد میں شل ہو گیا۔ یہ نبوت کے 7ویں سال کا واقعہ ہے، جب ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی معاملہ نہیں کر رہا ہے، کوئی لین دین نہیں کر رہا ہے، کوئی رشتہ نہیں کر رہا ہے، تو خاندان بنی ہاشم کے لیے کھانے کے تک لاڑے پڑے۔ ابو طالب اپنے سارے خاندان کو صدر تھے، سردار تھے، لے کر جو ہے ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کو شعب ابو طالب کہتے ہیں، شعب کہتے ہیں گھاٹی کو، ابو طالب کی گھاٹی اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ اس گھاٹی میں سارے خاندان والے جا کر رہتے تھے، وہاں بچے بلکتے تھے بھوک سے، عورتیں روتی تھی، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پتے چاپتے تھے، چمڑا چاپتے تھے، پانی کو ڈبا۔ 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا، ظلم و ستم کی انتہا تھی، اور صرف اس وجہ سے ایک خدا کو ماننے کی آپ علیہ السلام کو دعوت دیتے تھے، بتوں کی پرستی سے ان کو منع کرتے تھے، قتل سے، خون سے، بدامنی سے، ظلم سے، برائی سے، شراب خوری سے، زناکاری سے، جس سے انسانیت ہمیشہ نقصان اٹھاتی رہی ہے، اس سے سرکار منع کیا کرتے تھے۔ اس بات کے لیے وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا کیا۔ 3 سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر عربوں میں رحم دل لوگ بھی ہوتے ہیں، ابو البختری اور کچھ ایسے قسم کے لوگ تھے جو آپس میں مل کر کہنے لگے کہ بھائی ہم یہ کیا کرنا ہے، ظلم کی انتہا ہے، 3 سال ہو گئے اور ہم ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیے، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو بھی نرم دل لوگ تھے آپس میں ان کے طے کیے کہ بھائی یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے اور یہ بائیکاٹ اور مفادہ اٹھا لینا چاہیے۔ سارے مل کر اور دوسرے کافروں کے پاس گئے، سب مخالفت کرنے لگے۔ پھر وہیں حرم کعبہ میں ان کی میٹنگ ہونے لگی، کچھ لوگ تائید کر رہے تھے، کچھ لوگ اس جو ہے واقعے کی مخالفت کر رہے تھے معاہدے کی۔ ابو طالب وہیں حرم کعبہ میں بیٹھے تھے، ان کی باتیں سن کر کہنے لگے دیکھو میرا بھتیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے مجھ سے کہ تم نے جو عہد نامہ لکھ کر رکھا ہے اس کو دیمک چاٹ دیں، اور جہاں جہاں صرف اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے وہ حصہ باقی ہے، اور میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں کہتا۔ تم لوگ دیکھ لو جیسے اس نے کہا ہے، اگر ویسا ہی معاملہ ہے تو پھر ہم کو تم چھوڑ دو، اور اگر اس کے برعکس ہے تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کروں گا۔ ایک کافر دوڑتا ہوا گیا، معاہدہ نکال کر لایا، جیسے ہی اس کو باہر نکالا تو دیکھا تو